میری شادی جس گھر میں ہوئی وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا۔ میری نظر بھی اپنی ساس کے بھائی پر تھی جو بہت پیارا تھا اور کم عمر بھی تھا اور میرے پچھلے حصے پر زیادہ مرتا تھا کیونکہ میرا پچھلا حصہ زیادہ موٹا تھا۔ ہر لڑکی کا ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا میرا تھا۔ دیور بھی مجھے تاڑنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ میری نند بھی اپنے ہی ڈرائیور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی جو اسے کالج چھوڑ کر آتا تھا۔ ایک دن میری ساس کے بھائی نے مجھے اسٹور روم میں جب الٹا کیا تو دوستوں کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیں۔ میرا نام نور ہے۔ سب پیار سے مجھے نوری نوری کہتے ہیں۔ میں بہت خوبصورت لڑکی ہوں۔ میری رنگت سفید نہیں سانولی ہے لیکن میرا فگر کمال کا ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی رنگت پر نہیں بلکہ ان کے فگر کو دیکھتے ہیں اور میں فگر کے معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب۔ میرا سینہ بھی بالکل فلموں کی ہیروئن کی طرح ابھرا ہوا اور موٹا ہے اور آپ لوگ پھر خود ہی سوچ لیں ایسی لڑکی کو کون دیوانہ نہیں ہوگا۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور میری شادی بھی لاہور کے ایک امیر خاندان میں ہوئی ہے۔ میرے سسرال والے امیر ہونے کے ساتھ کھلے ذہن کے بھی ہیں۔ جو انسان جو چاہے وہ کرے، کوئی نوکری کرنے والا نہیں ہے۔ 2 گھنٹے سے آپ نے مجھ سے گھوڑی بنایا ہوا ہے۔ میں اب تھک گئی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنی نئی شادی کا مزہ لوٹ رہے تھے اور میں درد اور تھکاوٹ سے بے حال ہو رہی تھی۔ بس تھوڑی سی دیر میں گھوڑے کا بھاگ لیے دو بھر ختم کر دیں۔ احمد نے کہا وہ آخری باری کھیلنے لگے ہیں اور کھیل کر واش روم میں چلے گیا۔ میں تھکی ہوئی تھی اس لیے اپنا آدھا بدن ڈھانپ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ساس کے بھائی بھی میرے شوہر کے ماموں بنا دروازہ نوک کیے کیسے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے مجھے بیٹھا دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے بھی شرارت سوجی اور میں نے چادر اپنے قدموں سے گرا دی۔ ایک بار ماموں کا آنکھوں کے ساتھ بہت کچھ پھٹا اور کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ماموں نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر چلے گئے اور جاتے جاتے مجھے ایک نظر دیکھ کر شرمانے والے انداز میں ہنس پڑے۔ اور کم عمر ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھی لیکن شرماتے بہت تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شرمانا چھوڑ کر بے شرم ہو جائیں۔ احمد واش روم سے باہر نکلے اور بولے کیوں اتنا پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ بس میں ایسے ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا تم نے چادر کیوں اتار دی؟ کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اگر کوئی کمرے میں آ گیا تھا تو پھر ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ احمد ان سب معاملوں میں گھر والوں سے بہت مختلف تھے۔ میرے سسرال والے جتنے کھلے ذہن کے تھے احمد اتنے ہی تنگ ذہن کے تھے۔ کوئی بھی نہیں آتا آپ کے بلا وجہ الٹا سوچنے کی۔ میں نے منہ بند کر کہا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ احمد بھی کھلے ذہن کا ہو اور کچن میں آئی اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ میرا دیور بھی کچن میں تھا۔ وہ اپنی ماں اور باپ کی طرح کھلے ذہن کا مالک تھا۔ اگر چائے بنا رہی ہیں بھابھی ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دیں۔ وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے چولہے پر برتن رکھا اور پانی ڈالا۔ چینی کتنی ڈالوں؟ کہ میں نے دیور سے پوچھا۔ چینی مت ڈالنا بھابھی، آپ چینی میں وہ مٹھاس نہیں رہی۔ ایک گھونٹ چائے ہی لینا ہے، خود شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی۔ میرا دیور اپنی زبان پھیر کر بولا۔ اس کی شرارت پر میں ہنس پڑی کیونکہ مجھے یہ چھیڑ چھاڑ اچھی لگتی تھی۔ تیمور سے مزید ایسی باتیں سننے کے لیے میں مزید اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں آگ اتنی کم کیوں ہے، پانی میں ابال ہی نہیں آ رہا۔ میں جھک کر چلنے والے چولہے کو دیکھنے لگی۔ میرا پچھلا پلاٹ مزید باہر نکلا۔ میرا دیور میرے اس حصے پر گہری نظر لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ماچس زمین پر پھینکی اور مزید جھکی۔ تیمور سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے میرے اس پلاٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ گیس کم لگ رہی ہے بھابھی، وہ چولہے کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کا ہاتھ میرے پلاٹ پر تھا، اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرے، اس لیے میں نے تیمور کا ہاتھ اپنے پلاٹ سے ہٹا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تیمور؟ میں نے پانی میں دودھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گہرا لمبا سانس لیا اور کہنے لگا بس میں تو
یہ چیک کر رہا تھا کہ آپ کا پلاٹ اصلی ہے یا نکلی، لیکن یہ تو اصلی ہے، بہت مضبوط بھی ہے۔ کاش ہم بھی بھائی جان کی طرح اتنے خوش نصیب ہوتے کہ آپ کے پلاٹ پر تیمور میری جھکی ہوئی نگاہوں میں دیکھ کر بولا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔